واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس واقعے کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ تاریخ علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا
اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے۔